بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اپڈیٹس آن لائن ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو خیریت سے رکھیں، آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی خاص عمل لے کر، ایک بہت ہی پیاری دعا لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر انسان بچے سے لے کر بڑے تک اس خطرناک مرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس بیماری سے بچنے کی آپ کو دعا بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل اردو اپڈیٹس آن لائن پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا کرنے والا خطرناک وائرس جو چین سے شروع ہوا تھا، اب 70 سے زیادہ ممالک تک پھیل چکا ہے۔ دنیا میں اب تک اس وائرس سے 2 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 8,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت ہی خطرناک وبا پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد خشک کھانسی آتی ہے، ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر مریض کو ہسپتال لے جانے کی نوبت آتی ہے۔ اس جان لیوا مہلک بیماری سے حفاظت کا وظیفہ ایک ایسی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو سکھا دی تھی۔ اس بیماری کے اثرات انسان کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنا چھوڑ دیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے عذاب آتے رہیں گے۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی زلزلے تو کبھی مہلک بیماریوں، جیسے چین میں کرونا وائرس ایک جان لیوا بیماری نے تباہی پھیلا دی ہے۔ تو اس سے بچنے کی ایک نبوی دعا آپ سے شیئر کروں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ بیماری فلاں مقام پر ہے تو بیماری کے ہوتے ہوئے وہاں مت جاؤ، اور اگر ایسی جگہ پر بیماری پہنچ جائے جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، کیونکہ بچانے والا اللہ پاک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی جگہ طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم ہو اگر وہاں طاعون پھیل جائے تو اسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ شہر چھوڑ کر جانے سے وائرس پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں فرمان ہے کہ جزامی شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم ان جینی وائرس سے متاثر لوگوں سے بات چیت کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزہ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ایک نیزہ 2 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور 1400 سال بعد جدید سائنس بھی 6 فٹ کہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسی بیماریوں میں مبتلا مریضوں سے فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہ ہوں۔ بے شک ہر بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے کہ پہلے احتیاط کرو پھر توکل کرو۔ اسی طرح پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کے لیے متعدد دعائیں بتائیں۔ ان میں سے ایک دعا آپ کو بتاتی ہوں۔ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے اس جان لیوا وائرس اور ہر قسم کی مہلک وبا سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔
تو یہ دعا پڑھ کر خود پر اور اپنے بچوں پر دم کیجیے، حفاظتی حصار بنائیے۔ اللہ پاک ہر قسم کی مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ درود پاک کی برکت والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے تو کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔